وہ دیر کر رہا ہے تو تم صبر بھی تو کر سکتے ہو نا۔ وہ فوراً نہیں سن رہا تو تم انتظار بھی تو کر سکتے ہو نا۔ اگر اسے تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے تو تم مایوس ہونے کی بجائے دعا کا وقت بڑھا بھی تو سکتے ہو نا۔ اور ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے، اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی برہم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ کریم کی ذات ہے جس کا آسرا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اور اگر کسی دن آپ کا رشتہ کسی ایسے شخص سے ختم ہو جائے جس سے آپ محبت کرتے تھے، تو اس کے تمام راز اور کہانیاں اکٹھا کر کے کسی خفیہ ٹھکانے میں ڈال دیں اور کبھی کسی کو اس تک پہنچنے نہ دیں، کیونکہ رشتے ختم ہونے پر بھی اخلاقیات نہیں بڑھنی چاہیے۔ اور دعائیں تو تب اثر کرتی ہیں جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے۔ اور صبر یہ نہیں کہ اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ اور وہ دل کتنے خوبصورت ہوتے ہیں جن میں کسی کے لیے حسد، بغض، کینہ نہیں ہوتا، بس محبت، شفقت اور خیر کے جذبات ہوتے ہیں۔ ایسے دل بہت قیمتی اور اپنے اور سب کے لیے سکون و عافیت کا سبب ہوتے ہیں۔ اور تم کہتے ہو کہ یا اللہ میں ہی کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اور تہجد کا وہ پہر جب دنیا آنکھیں بند کیے سو رہی ہوتی ہیں، اسی پہر تو اللہ اپنے معجزوں کے دروازے کھولتا ہے۔ صبر کے ساتھ ساتھ اس کے فیصلوں کا انتظار کرو اور بے فکر ہو جاؤ۔ بے بس تم ہو، تمہارا رب نہیں۔ محتاج تم ہو، تمہارا رب نہیں۔ ناممکن تمہارے لیے ہے، تمہارے رب کے لیے نہیں۔ اور جو اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لیتا ہے اس کو پھر دنیا کے سہاروں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور اللہ کے علاوہ کسی پر بھی بھروسہ کرنا تمہیں کمزور کر دے گا۔ اور سارے دکھ تین لفظوں پر آ کر ختم ہو جاتے ہیں، اللہ ہے نا۔ اور یہ وقت بدلے گا اور بدل کر خوبصورت بن کر ٹھہر جائے گا۔ اور روزے کی حالت میں جب تم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو تو اللہ تمہیں خالی نہیں لوٹنے دیتا۔ اگر وہ ویسے تمہاری اتنی دعاؤں کو قبول کر سکتا ہے تو کیا روزے میں کی گئی دعا کو اللہ رد کرے گا؟ اور ہو سکتا ہے اس رمضان تمہاری پسندیدہ دعا پر کن فرمایا جائے، اور کیا پتہ اللہ تمہارے من پسند شخص کو تمہارے حق میں لکھ کر تمہاری کہانی مکمل کر دے۔ اور جب روزہ دار دعا کرتا ہے تو عرش کے فرشتے بھی اس کی دعا پہ آمین کہتے ہیں۔ اور سنو، ہار مت مانو، کیونکہ تمہارا تہجد والا معجزہ اب بہت قریب ہے۔ اور سنو، مایوس مت ہو، اب قبولیت کی گھڑی زیادہ دور نہیں۔ اور فکر نہ کرو، اللہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھے ہیں حیرت انگیز معجزے۔ اور اگر دل نہیں بدل رہا تو ممکن ہے اللہ تمہارا نصیب بدلنے کے لیے مان گیا ہو۔ اور کیا پتہ تمہاری زندگی میں معجزے بس ایک ہی دعا کے منتظر ہو۔ کیا پتہ اب تمہاری چاہی ہوئی چیز بس ایک قدم کے فاصلے پر ہو۔ اللہ کبھی تمہارا صبر، یہ آنسو اور تکلیف ضائع نہیں کرے گا۔ کیا پتہ اس رمضان جو تم مانگو تمہیں وہی دیا جائے۔ کیا پتہ اس رمضان تمہیں تمہارے صبر کا صلہ مل جائے۔ اور کیا پتہ اس رمضان تمہارے تمام زخموں کو بر دیا جائے۔ اور ممکن ہے اس رمضان اللہ تمہارے آنے والے دنوں میں خوشیاں ہی خوشیاں عطا کریں گے۔ اور کیا پتہ اس رمضان جو ناممکن ہے وہ ممکن ہو جائے، اور اللہ تمہارے اس صبر کا صلہ کن سے دے گا انشاءاللہ۔ معجزے قریب ہیں، اب تمہارا بھروسہ تمہیں دکھائے گا کہ اللہ کی طرف سے معجزے اتنے قریب ہیں۔ اور کیا پتہ اس رمضان تمہارے لیے کن کا معجزہ ہو جائے۔ کیا پتہ اس رمضان جو لا حاصل ہے وہ حاصل ہو جائے، اور اس ماہ رمضان میں کن کے قلم سے آسمان سے فیصلے تمہارے حق میں لکھ دیے جائیں گے، اور لوٹ آئیں گی ساری رونقیں، ایسے پر اثر سجدے ملیں گے، ٹوٹے ہوئے دل مل جائیں گے، اور جو بچھڑ گئے وہ پھر سے مل جائیں گے۔ اللہ کی محبت میں بہتے آنسوؤں سے یہ غم دھل جائیں گے، جن امیدوں کا راستہ نہ دکھے وہ دروازے کھل جائیں گے۔ اس ماہ رمضان میں عرش سے کن کی صدائیں آئیں گی، اور فرش معجزات سے جھوم اٹھے گا، اور ہوں گے کن کے معجزے، گونجیں گی فیکون کی صدائیں۔ ہر زخم کا مرہم اور صبر کا انعام لا رہا ہے ماہ رمضان۔ اور کن فیکون وہ دن دور نہیں جب اللہ تمہیں خوشیاں نصیب کرے گا۔ رب نے اگر دینا نہ ہوتا تو وہ قرآن میں کن فیکون کا ذکر کیوں کرتا۔ یقین رکھو ساری دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ۔
اور پھر وہ تمہاری ہر دعا پر کن فرما کر تمہیں فیکون کے بہترین انجام تک پہنچاتا ہے۔ پھر تو بس تمہارے لبوں سے ایک پکار نکلنے کی دیر ہوتی ہے، قبولیت کے معجزوں کو حکم کن دے دیا جاتا ہے۔ اور سنو، صبر کرو، اللہ تمہارے دل کی سنتا ہے، تمہیں وہی عطا کیا جائے گا جس کے لیے تم رات دن دعائیں کرتے ہو۔ اور ممکن ہے اس رمضان جب بھی تم نماز کے بعد دعا کرو گے، اللہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے، اور ممکن ہے اس رمضان اللہ تمہیں تمہاری خوشیوں سے نواز دیں گے۔ اور اس کے کن کا جب وقت آتا ہے تو وہ معجزے ہونے لگتے ہیں جو تم کبھی سوچ کر رد کر دیا کرتے تھے کہ ایسا ناممکن ہے۔ اور تمہاری روتی ہوئی آنکھوں نے جو دعائیں مانگی ہیں، صبر رکھو، اللہ نے وہ سب سنی ہیں۔ اور جو انسان اپنی دعا پر یقین رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ وہ تمہیں آزما رہا ہے ہر اس چیز سے جو تمہارے دل کا سکون ہے، اور ممکن ہے اس رمضان اللہ تمہارے صبر کا اجر دے دیں گے۔ کیوں فکر کرتے ہو؟ جو رب تمہارے دل اور لبوں پر دعا کا خیال لا سکتا ہے، وہ تمہارے نصیب میں بھی تمہاری چاہت کو لکھنے پر قادر ہے۔ اور اللہ تمہاری من پسند چیز کو تم سے دور کر کے تمہیں اپنے تک لاتا ہے، اور آزمائشیں تو من پسند چیز سے ہی شروع ہوتی ہیں۔ اور سنو، اگر کوئی چیز تمہارے مطابق نہ ہونا تو پریشان مت ہوا کرو، بلکہ تم خوش ہو جاؤ کہ معاملہ اب اللہ کے ہاتھ میں چلا گیا ہے۔ وہ سزا نہیں دے رہا، بس آزما رہا ہے تمہیں، راستے بدل بدل کر تمہاری ہی پسند تک لے جا رہا ہے تمہیں۔ اور اپنے رب پر یقین رکھو، بلکہ کامل یقین رکھو، انشاءاللہ وہ آپ کی زندگی بھی آپ کے پسندیدہ رنگوں سے بھر دے گا، وہ آپ کی ہر دعا پر کن فرما دے گا۔ اور تم جتنی دفعہ دعا مانگتے ہو، اللہ اتنی دفعہ تمہیں تمہاری دعاؤں کے جواب دیتا ہے۔ تم یہاں ایک قطرے کے لیے رو رہے ہو، جبکہ تمہارا رب تو تمہیں 7 سمندر عطا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، عطا کی تدبیریں وہ خود کرتا ہے۔ اور تمہاری مشکلات چاہے آسمان جتنی بڑی ہی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی تمہیں ہرا نہیں سکتا۔ یہ وقت بدلے گا اور بدل کر خوبصورت بن کر ٹھہر جائے گا۔ شاید تمہاری دعاؤں کی قبولیت اب بس چند گھڑیوں کے فاصلے پہ کھڑی ہو۔ اور سنو، ہار مت مانو، کیونکہ تمہارا تہجد والا معجزہ اب بہت قریب ہے۔ اور سنو، اسے دیر مت کہو، اسے معجزے کے آنے سے پہلے کا وقت کہو۔ اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر یقین رکھو، وہ رحمان ہے، تمہاری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا۔ جس کے لیے اتنا انتظار کر رہے ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر نہیں تو اسی کو بہتر بنا کر تم تک پہنچایا جائے گا۔ اور ابھی تم جس اذیت سے گزر رہے ہو، اس کا راحت میں تبدیل ہونا ابھی باقی ہے، اور عنقریب اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو ہی تمہارے نصیب کا حصہ بنا دے گا۔ اگر پسندیدہ چیز سے آزمائے جا رہے ہو تو بہترین چیز سے نوازے بھی جاؤ گے۔ عنقریب تمہاری پسندیدہ چیز تمہارے نصیب کا حصہ بن جائے گی، اور وہ وسیلے ایسے بنائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ اللہ کی مدد معجزہ ہے، اور وہ معجزہ تمہارے لیے ہونے والا ہے۔ اور سنو، ممکن ہے وہ جلد ہی نوازنے والا ہو۔ یہاں تک پہنچنے کا سفر بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ ہر قدم پہ ایک نئی ٹھوکر لگی، اور ہر سانس پہ ایک نیا درد سہا۔ لوگوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تھک گئی تو نصیب کے پیچھے دوڑ لگانی شروع کر دی۔ نادانیوں کی آڑ میں نہ جانے خود کو کتنی دفعہ توڑ ڈالا۔ اور اب تم سوچ رہے ہو کہ میری کہانی میں تو کوئی معجزہ ہی نہیں ہوا، تو پھر میں کیسے معجزے کی دلیل دے سکتی ہوں؟ معجزہ ہمیشہ کسی کے واپس لوٹ آنے کو نہیں کہتے۔ مجھے اللہ کا مل جانا اور میرا سنبھل جانا میری کہانی میں معجزہ تھا۔ میرے دل کا بدل جانا معجزہ تھا، ایسا معجزہ کہ اس شخص کو کھونے کا دکھ پل دو پل کو تو رہے گا، مگر اب اللہ کو اگر کھو دیا تو اس دکھ کا ازالہ عمر بھر نہ ہو سکے گا۔ اور جب تک میری امیدیں لوگوں سے وابستہ رہیں تب تک میں اذیت میں رہی، مگر جب میں نے انہی امیدوں کو اللہ سے وابستہ کر لیا تو پھر اس نے مجھے نا امید نہیں رہنے دیا۔ اس نے پھر مجھے وہاں سے عطا کیا جہاں سے مجھے عطا کے ذریعے نظر نہیں آتے تھے۔ پھر اس نے مجھ تک اپنی مدد وہاں سے بھیجی جہاں سے میں ہمت ہار کر واپس لوٹ آئی تھی۔ اور انسان اگر یقین رکھے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب ہم اللہ کی رضا پہ سر جھکا لیتے ہیں اور معاملات اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں تو اللہ بھی پھر یا تو ہمیں وہ چیز دے دیتا ہے یا پھر ہمارے دل کو ہمارے نصیب پہ راضی کر دیتا ہے۔ جب ہم زخم اس کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں تب وہ مرہم کا وسیلہ بھی بیچ دیتا ہے۔ جب ہم صبر کر لیتے ہیں
तब वो हमें उस सब्र का सिला मोजज़ों की सूरत में देता है। और जब अल्लाह आपका नसीब लिखता है तो वो उस नसीब में ये भी लिखता है कि इस तकदीर को मेरे बंदे की दवाओं के सिवा कोई भी नहीं बदल सकता। हम अक्सर ये सोचकर परेशान होते रहते हैं कि अगर हमारा मांगा हुआ किसी और को मिल गया तो, हालांकि अल्लाह तो पहले से ही सब तय कर चुका है। ये भी कि आपको आपके नसीब से क्या मिलना है, और ये भी कि किन दवाओं ने आपके दिल का हिस्सा बनकर आपका नसीब बदलना है। तो फिर आप क्यों इन वसवसों में फंसे हुए हो कि कहीं दुनिया हमसे हमारी चाह ना छीन ले। आपकी दुआओं का मुहाफिज तो अल्लाह है, और उसकी हिफाजत में किसी का लिखा हुआ किसी दूसरे को कभी नहीं मिल सकता। जो बिलाई अल्लाह ने आप तक भेजनी है वो आप तक हर हाल में पहुंच कर रहेगी। जो मोजज़े अल्लाह ने आपके लिए मुकर्रर किए हैं वो मोजज़े होकर ही रहेंगे। कोई भी उस होने को नहीं टाल सकता सवाए अल्लाह के। जिस पर अल्लाह ने हमारे लिए पहरे बैठा रखे हैं उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। और जब जब तुम्हें कोई ख्वाहिश नामुमकिन सी लगने लगे और नाउम्मीद होने लगो, तो सब्र करना मुश्किल हो जाए, तो याद रखना जो तुम्हें नामुमकिन लग रहा है ना, वो उसके लिए मुमकिन है। ना उम्मीद ना हो, यही तो सब्र करना है। यही तो उसके कुन पर कामले यकीन करना है। यही तो आजमाइश है तुम्हारे सब्र की। अगर उसने ये ख्वाहिश पूरी ना करनी होती तो वो दिल से उसका ख्याल भी निकाल देता, मगर उस ख्वाहिश का बार बार याद आना इसीलिए तो है कि तुम मांगते रहो उससे, और वो एक रोज़ उस नामुमकिन को मुमकिन करते, तुम्हारा अधूरा ख्वाब मुकम्मल करते। एक रोज़ तुम्हारी आंखें दुआओं की कबूलियत देखेंगी, यकीन रखो उस पर। और जब तुम्हारी कहानी ऐसे मोड़ पर खड़ी हो जहाँ तुम बेबस हो जाओ, कोई रास्ता नज़र ना आए, सब्र अपने आखिरी हदों को पहुँच जाए, तो जान लेना कि अल्लाह जुल जलाल अनजाने रास्तों से तुम्हारे लिए मदद भेजने वाला है। तुम्हारी आजमाइश का इख्तिताम हो चुका, अब वो तुम्हें मोजज़ों की राह दिखाने वाला है। और फिर क्या पता तुम्हारा अधूरा किस्सा वो जल्द ही मुकम्मल कर दे, और क्या पता कि अब वो कुन कहने वाला हो। और कभी कभी अल्लाह ताला ऐसी ख्वाहिशात हमारे दिल में लगा देता है जिन्हें मिलना हमारे नसीब में नहीं लिखा होता। क्यों? जब नसीब में नहीं होता तो दिल क्यों ऐसी ख्वाहिश में लगाता है? क्यों इस चीज़ को हमसे इतने फासले पे रख देता है कि जितना उसे पाने की दुआएं करते हैं वो इतनी ही दूर में लगती महसूस होती हैं? क्योंकि अल्लाह ताला तुम्हें उस मकाम तक लाना चाहता है जहाँ सिर्फ़ उसके महबूब बंदे होते हैं। वो मकाम जहाँ तक सबकी रसाई नहीं, वो मकाम जहाँ तुम्हारा सब्र, तुम्हारा तवक्कल, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे सजदे और तुम्हारी इबादतें तुम्हें उसका प्यारा बनाती हैं। और हर कोई तो उसका प्यारा नहीं होता ना। और तब अपने लिए मांगते मांगते तुम उस रास्ते को चल पड़ते हो जिसके आखिर पे वो तुम्हारा मुंतज़िर होता है। और कुछ कबूलियत की निशानियाँ ऐसी भी होती हैं, जब अल्लाह तुम्हें सब्र के तवील आजमाइश से गुजारता है तो समझ जाओ कि वो तुम्हें जल्द बेहतरीन से नवाजने वाला है। और हाँ, हो सकता है कुछ चीज़ें तुम्हें वैसी ना मिलें जैसी तुमने चाही, लेकिन यकीन करो अल्लाह के फ़ैसले तुम्हें मुतमईन कर देंगे। अल्लाह की मोहब्बत पे शक मत करो। अगर वो तुम्हें आजमा रहा है, अल्लाह तो दरअसल जो तुम मांगते हो उसके लिए तुम्हें तैयार कर रहा है। और अल्लाह तुम्हारा दिल नहीं मोड़ रहा, क्योंकि वो तुम्हारा नसीब मोड़ चुका है। और जिन दुआओं पे तुम वसवसों में पड़े हो, अल्लाह तो वो दुआएं पहले से कबूल कर चुका है। बस एक इल्तिजा और फिर वो हुक्म कुन फरमाएगा, और कोई भी उसका हुक्म टाल नहीं पाएगा। और जो बात तुम्हारे दिल से नहीं निकल रही, जान लो कि वो होगी ज़रूर पूरी। दुआओं का सिलसिला तुम जारी रखो। अल्लाह चाहता है कि तुम मांगो और अभी। और देखो, जब यकीन पुख्ता होगा ना अपनी दुआओं पर और दुआओं के कबूल करने वाले पर, तो कभी आप शक व शुबा का शिकार ना होना। कभी आप किसी से सवाल ना करना कि हमारी दुआ कब कबूल होगी। अल्लाह पर यकीन रखने वालों को अपनी मांगी हुई दुआओं पर बहुत यकीन होता है, क्योंकि उनका यकीन दुआ का इख्तियार देने वाले पर पुख्ता होता है। और देखो, अल्लाह ने चाहा जभी तो हमारे हाथ उसकी बारगाह में उठे हैं ना, तो यकीन भी रखें अपनी दुआओं पर। यकीन वालों की दुआएं रद्द नहीं होती। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी दुआओं से आजमाता है। वो तुम्हें हर उस चीज़ से आजमाता है जो तुम्हारी दुआओं का हिस्सा होती है, क्योंकि दुआओं में वो ही रहते हैं जिनसे तुम्हें बेपनाह मोहब्बत होती है। तुम सोच रहे होगे
کہ جب دعائیں معجزوں کے لیے بنائی گئی ہیں تو پھر اللہ انہیں تمہارے لیے آزمائش کیوں بنا دیتا ہے؟ وہ ایسا اس لیے کرتا ہے کیونکہ دعائیں توکل کی دلیل ہوتی ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم کہو گے کہ میں ایمان لایا اور تمہیں آزمایا نہ جائے گا؟ جب تم یقین کا دعویٰ کرتے ہو تو سب سے پہلے اس یقین کی گواہی تمہارے دل سے لی جاتی ہے، اس لیے ہر اس شے کو تم سے دور کر دیا جاتا ہے جس کے بغیر تمہارا دل دھڑکنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تمہاری سانسوں کی وجہ چھین کر اللہ دیکھتا ہے کہ کیا اتنا توکل ہے تم میں کہ تم اس پہ یقین رکھ کے سانسیں لیتے ہو، اور جب تم اس کی رضا کے لیے یہ بھی کر گزرتے ہو تو وہ بھی تمہاری رضا کے لیے کن کی ہر حد سے گزر جاتا ہے۔ اللہ ان دعاؤں کو کبھی نہیں بھولتا جو تم نے اس کی رضا کے لیے قربان کر دی۔ اللہ کے لیے جو کھو دیا جائے وہ کبھی بھی گم نہیں ہوتا، وہ پلٹ کر واپس ضرور آتا ہے، تمہاری ادھوری دعاؤں کی قبولیت بن کر، تمہارے درد کا اجر بن کر، اور اللہ سے کی گئی تمہاری وفاؤں کا صلہ بن کر۔ اور اللہ تو ان کہیں دعائیں بھی جانتا ہے، لیکن اسے پسند ہے جب تم خود اس سے مانگتے ہو۔ جیسے ایک دفعہ دوران وحی جب موسیٰ علیہ السلام خاموش بیٹھے تھے تو اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں یا اللہ، اور میں اکثر اس کے ساتھ بکریوں پر بھی پتے بھی جاڑتا ہوں۔ حالانکہ اللہ تو پہلے سے ہی جانتا تھا یہ موسیٰ کی لاٹھی ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کیونکہ اللہ کو موسیٰ علیہ السلام کی آواز سننی تھی۔ اللہ کو جواب پہلے سے ہی معلوم تھا، لیکن اللہ کو یہ جواب موسیٰ علیہ السلام سے سننا تھا۔ اللہ جانتا ہے تمہارے دل میں کیا ہے، لیکن اسے پسند ہے کہ تم خود اسے یہ بتاؤ، اور پھر وہ معجزے کرتا ہے جیسے اس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا تھا۔ اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ امتحان کے لیے تم سے دور تو جا سکتا ہے، لیکن کسی اور کو کبھی نہیں مل سکتا، اور جسے دعا میں مانگا جائے اسے تمہارا نصیب بھی تم سے نہیں چھین سکتا، وہ ہر حال میں تم تک پہنچ کر رہے گا۔ اور یقین رکھو تمہاری دعائیں تو اللہ پہلے ہی قبولیت کا حصہ بنا دیتا ہے، پھر تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے اس لیے کہ تم اللہ پہ یقین رکھو کہ وہ کوئی چیز لیتا ہے تو اس کے بدلے بہترین دیتا ہے، اور وہ چیز جو تم سے لے لی گئی ہے اللہ وہ بھی تو بہتر بنا کر دے سکتا ہے نا۔ اللہ کی دسترس میں تو کچھ ایسا نہیں جو ممکن نہ ہو۔ وہ تہجد تک لے کر ہی اس وجہ سے آتا ہے کہ اپنی من پسند عبادت سے تمہاری چاہت تمہیں دے سکے۔ جب تم یقین کامل رکھتے ہو تو پھر وہ دینے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے، اور اللہ اس دل کو کبھی اپنے کن سے محروم نہیں رکھتا جو ٹوٹ کر بھی وقت تہجد اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا۔ اور سنو، تمہیں سب مل جائے گا جو تم چاہتے ہو۔ تمہارا تہجد میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا کبھی ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ تو ہر دعا پوری کرتے ہیں، اور جو تہجد میں مانگی جائے اس دعا کا تو مقام ہی بہت ہے۔ مایوس نہ ہوا کرو، اللہ تمہیں بہت قریب سے دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے کون سی اذیت تمہیں توڑ رہی ہے۔ یقین جانو یہ تمہیں جوڑا جا رہا ہے۔ اللہ تمہاری دعا، تمہاری چاہت جلد ہی تمہیں لٹا دیں گے۔ اور صرف دعاؤں سے معجزے نہیں ہوتے، معجزوں کے لیے سر کو بھی جھکانا پڑتا ہے۔ جب دن میں 5 دفعہ اللہ کو منانے جاؤ گے تو نصیب کیسے تم سے روٹھا رہ سکتا ہے؟ نماز یقین کو مکمل کر دیتی ہے، اور مکمل یقین رکھنے والوں کے لیے ہی تو اللہ کن فرماتا ہے۔